بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی تمام حضرات؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے، اور امید کرتا ہوں جی یہ جو اس بار سردی نے ہمیں سرپرائز دیا ہے، بلکہ شوق دیا ہے، تو اس سے آپ محفوظ ہوں اور آپ کے جانور بھی محفوظ ہوں۔ بہرحال کافی چیلنجز تو ویسے ہی بکری فارمنگ چیلنجز کا نام ہے، لیکن جب اس طرح موسم شدت اختیار کرتا ہے تو اس میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو کچھ فارمر بھائیوں سے بات ہوتی رہتی ہے، کافی پریشان تھے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی مختلف چیلنجز آتے رہے ہیں سردی کی وجہ سے۔ کسی بچے کو جی فلو ہو رہا ہے، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، خیر یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب لوز موشن ہو جاتے ہیں نا، ڈائریا وغیرہ ہوتا ہے، اور اوپر سے سردی ہو یا شدید گرمی ہو، تو یہ دونوں صورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ سین ہوا تھا، بچوں میں ڈائریا آیا تھا، لیکن کوشش کی کہ ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو سردی سے بچایا جا سکے جس حد تک ممکن ہو، اور دوسرا یہ کیا کہ او آر ایس جو ہے نا، نمکیات جو ہم دیتے ہیں، اس کو نہیں روکا گیا بالکل بھی۔ یعنی اگر کسی بچے کو دیکھا ہے کہ اس کو لوز موشن ہو گئے ہیں تو کوشش کی ہے کہ اس کو دن میں 3 سے 4 بار او آر ایس لازمی دیا جائے۔ باقی تو چلیں اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، نو اسکور وغیرہ جو بھی مختلف نوعیت ہوتی ہے، جب ڈائریا ہوتا ہے اس کی بھی اسی حساب سے ٹریٹمنٹس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو کہہ لیں وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو۔ اگر بچہ خاص طور پہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو شکر الحمدللہ مورٹیلٹی سے بچے رہے ہیں اتنی شدید سردی کے باوجود۔ پھر انتظامات میں بھی کچھ کہہ لیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو بھائی پہلے سے دیکھتے ہیں، بڑا کوئی میں کہوں ویل مینیجڈ جیسے فارم ہونا چاہیے، جیسے انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، پارٹیشنز وغیرہ ہمارے پاس فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ایک مکان ہے بڑا سارا، اس میں کمروں میں کمرے ہیں، تو اسی میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے جانوروں کو۔ تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک ایکسپیریمنٹل لیب کی طرح ہے، ایکسپیریمنٹل فارم ہے میرے لیے۔ یہاں سے بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بکری فارمنگ میں، وہ ساری چیز کہیں نہ کہیں دماغ میں چل رہی ہے۔ اور وہ بہت سی چیزیں جو اب سے سال پہلے یا 2 سال پہلے لگتا تھا کہ ایسی ہونی چاہیے، اب سمجھ آئیے کہ نہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ چیزیں اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح پھر ساتھ کچھ نہ کچھ چینجنگز، کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب پہلے یہ کمرہ تھا بچوں کے پاس، یہ والا پورا کمرہ تھا، اس میں ہم نے یہ پنجرا وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ لائٹ یہاں تھوڑی کم ہے لیکن ویڈیو موجود ہے۔ ساتھ ہی میرے تقریباً جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہی روٹین کے دیکھنے والے ہیں، اور ان کو پتہ ہی ہے سارا معاملات کا۔ تو بھائیو یہ والا کمرہ تھا پہلے، اور اس کمرے کے نیچے ہم نے وہی مینگنیوں کی اور توڑی سی بھوسا مکس کر کے ڈالا ہوا تھا۔ معاملہ ٹھیک رہے ہیں پھر بھی، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، جو اس فلاک میں نے خاص طور پہ غور کیا ہے کہ ہم انتظام کرتے ہیں، جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں ہم انتظام کرتے ہیں ان کا اس حساب سے، یعنی چھوٹے بچے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کم ہیں تو ان کو کوزی سی محدود سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا، کیا لیں مہینے کے، 1.25 مہینے کے، 1.5 مہینے کے، جس طرح وہ بڑھتے ہیں ان کی جگہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، وہ 4 گنا ہو جاتی ہے ایک دم سے۔ اب اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، یہاں آ کے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سارا کچھ کھا بھی رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ سٹریس میں جا رہا ہوتا ہے۔ تب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کھا بھی رہے ہیں، ان کو کبھی خاص طور پہ ہاضمے کا مسئلہ بنے گا بچوں کا نا، تو ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے جگہ لازمی چاہیے۔ اب سردیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو کھلی جگہ پہ باہر چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ کتنے دن تو سورج ہی نہیں نکلا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ والا جو روم ہے یہ ایک طرح کا سٹور تھا، اور یہ کیونکہ بند رہتا ہے تو اس میں بڑی عجیب سی اسمیل اور نمی وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ خیر پھر ایٹ دی اینڈ یہی سمجھ آئی، اس کو کھولا، اس میں سے سامان نکالا سارا، اس میں سورج تقریباً سارا دن آگ جلا کے رکھی، تو پھر اس میں چونا شونا ڈال، یعنی کہ اس کو ہر طرح کوشش کی کہ اس کو صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک کیا جائے، تو وہ کیا۔ اس کے بعد اس کے نیچے بھوسا ڈالا، بھوسا جو ہے یہ بھی نمی کو کھینچتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، یہ ڈالا گیا۔
تو اب جب بچوں کو اس میں چھوڑا ہے تو الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کافی خوش ہیں پہلے سے. مجھے خاص طور پہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی بہتر لگ رہے ہیں. اس ٹائم جب آتے ہیں بچوں کو دودھ شودھ فیڈ وغیرہ کرواتے ہیں تو یہ کافی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دیکھ کے دل بھی خوش ہوتا ہے. تو مینلی جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بچوں کی گروتھ میں، ان کی افزائش میں خوراک کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے نا، وہ ان کی جو طبیعت ہے، جو نیچر ہے، اس کا خیال کرنا ہے. ابھی بھی بچے کچھ گندے ہیں کیونکہ آج ادھر صفائی ہو رہی تھی تو وہ جگہ ذرا گیلی ہو گئی، تو خیر میں نے ویسی ویڈیو بنا دی ہے. ابھی بھی اس وقت کافی سردی ہے. یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ سردی نہیں محسوس کر رہے. اور انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، آپ بھائیوں کی دعائیں ہوں تو یہ فلاگ جو ہے ہمارا بہترین گروتھ کی طرف بھی جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. تو یہ چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. بکری فارمنگ میں یہ چیز تو پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اس میں جتنی پارٹیشنز ہوں اتنی کام ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی ہے کہ جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو بڑا کہہ لیں کہ جو انتظام ہم نے یار نہ کرو، جو انتظام ہم نے شروع میں کیا ہوتا ہے، یعنی جب بچے ہم لے رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے بچے دیے، وہ پنجرے والا کام بڑا بہترین طرح ہے. تو دودھ پلانا پنجرے میں، سردیاں تھی اوپر کپڑا ترپال ڈال دینا، لیکن بعد میں بچے اس میں پریشان رہنے لگ گئے، سٹریس میں آ گئے. تو وہ سٹریس سے وہ تبھی نکلیں گے جب آپ ان کو، سردیاں گرمیاں ہیں، موسم کی شدت تو شاید اب کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ ہی کرم کرے، کلائمیٹ چینج کے معاملات ہیں، حالات ایسے ہیں. لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں سردیوں اور گرمیوں کے لیے تیار رہنا ہے. اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیزنل بریڈنگ لیں. اچھا، سیزنل بریڈنگ اگر ہم لیتے ہیں نا تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سال میں ایک بار بچے لیں. اب جو بھائی بکریاں پالتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سال میں ایک بار بکریاں لینا جس طرح سے اخراجات ہو رہے ہیں وہ فیزیبل نہیں رہا کسی صورت بھی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم سال میں ایک بار بکریاں ایک بار نہیں لیتے، بریڈ نہیں لیتے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہہ لیں کہ 2 سال میں 3 بار لے لیں بریڈ، یعنی 2 سال میں 2 بار لینے کی بجائے 2 سال میں 3 بار لے لیں، 8 ماہ 9 ماہ تقریباً بنتے ہیں، 8-9 ماہ میں ایک بار لے لیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک آدھی جو بریڈ ہے نا وہ لازمی آف سیزن میں لینی پڑے گی، تبھی جا کے ہم دوسری بریڈ جو ہے وہ سیزن میں لے سکیں گے. تو اس لیے اس چیز کے لیے سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں بریڈ کرنی ہے، اپنے پاس بریڈنگ کروانی ہے، تو ہمیں اپنے پاس انتظامات اس طرح سے کروانے پڑیں گے. تو یہ بھی ان کا ٹائم ہے ان کو خوراک ڈالنے کا. اس میں خشک لوسن دے رہے ہیں، چنے کا چھلکا ہے، چوکر ہے، اور چنے کا چھلکا جسے کرا کہتے ہیں، جس میں وہ چنا بھی تھوڑا سا دانہ مکس ہوتا ہے، وہ ان کو دے رہے ہیں. تو ابھی وہ ڈالتے ہیں. یہ یار کیا ہوا ہے، بچہ گھسا ہے کوئی اندر؟ چلو اسے کو تھوڑا خوش کر لینا. ڈالو بیٹا خوراک لاؤ. تو ان کو اب جی خوراک ڈالتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، بھوک ان کو لگی ہوئی ہے. اور اس وقت دودھ پلا کے ان کے سامنے یہ چارہ شارہ رکھ کے، ان کی خوراک رکھ کے پھر ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور صبح ماشاءاللہ یہ الحمدللہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں. ورنہ بچوں سردیوں میں خاص طور پہ جب صبح بچوں کا دروازہ کھولا جاتا ہے کیجز کا، جو فارمر بھائی ہیں ان کو پتہ ہے اس فیلنگ کا کہ ڈر ہی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ آگے سے کوئی کام ہی نہ پڑا ہو. تو بہرحال جی یہ آج کی صورتحال تھی. کافی دن سے کوئی بچوں کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی. چھوٹا سا دن ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں نکلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے. تو آج یہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ بھائیوں کو حاضری لگوا دی جائے. تو دعا میں یاد رکھیں جی، اپنا اپنے جانوروں کا، گرد و نواح سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.